من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الكريم صلوات بجز زہرا بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. بجز زہرا بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا. بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا. کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو نہیں سکتا. کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو نہیں سکتا. اور قبلہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ قیامت تک فدا کے غاصبوں پہ لعنتیں ہوں گی. ملاحظہ فرمائے گا قیامت تک فدا کے غاصبوں
برا کہہ دیں وہ اچھا ہو نہیں سکتا، جسے زہرا برا کہہ دیں وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے گا کہ علی جب تک نہ دیں گے حکم یہ سورج نہ ڈوبے گا۔ ملاحظہ فرمائے گا حضرات، علی جب تک نہ دیں گے حکم یہ سورج نہ ڈوبے گا، علی جب تک نہ دیں گے حکم یہ سورج نہ ڈوبے گا، اگر زہرا نہ چاہے تو سویرا ہو نہیں سکتا، اگر زہرا نہ چاہے تو سویرا ہو نہیں سکتا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے گا کہ فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے۔ دیکھیے گا کیا فضیلت ہے، فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، ہاں فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، کسی کا باپ اب کعبے میں پیدا ہو نہیں سکتا، بلند خاندان زہرا پہ سلوات، جز زہرا صلوات مانگو۔ نفس خدا داماد نبی ہے، در کے علاوہ کوئی نہیں، نفس خدا داماد نبی ہے، در کے علاوہ کوئی نہیں، نفس خدا داماد نبی ہے، در کے علاوہ کوئی نہیں، اے غیر لاکھوں ہیں موجود کعبہ کوئی نہیں، اے غیر لاکھوں ہیں موجود کعبہ کوئی نہیں، دیتا ہے آواز ابھی تک سولی سے میسم کا لہو، دیتا ہے آواز ابھی تک سولی سے میسم کا لہو، دیتا ہے آواز ابھی تک سولی سے میسم کا لہو، عشق علی میں سر تو قلم ہوتے ہیں مرتا کوئی نہیں، عشق علی میں سر تو قلم ہوتے ہیں مرتا کوئی نہیں، یوں تو سبھی دم بھرتے تھے احمد کی محبت کا، لیکن یوں تو سبھی دم بھرتے تھے احمد کی محبت کا، لیکن یوں تو سبھی دم بھرتے تھے احمد کی محبت کا، لیکن
وقت پڑا تو جز حیدر میں دان میں ٹھہرا کوئی نہیں، وقت پڑا تو جز حیدر میں دان میں ٹھہرا کوئی نہیں، مدح علی کی سننے والے نعرہ حیدر کیوں نہ لگائیں، مدح علی کی سننے والے نعرہ حیدر کیوں نہ لگائیں، مدح علی کی سننے والے نعرہ حیدر کیوں نہ لگائیں، شکر خدا کا اس مجلس میں گونگا بہرا کوئی نہیں، شکر خدا کا اس مجلس میں گونگا بہرا کوئی نہیں۔ نعرہ صلوات۔ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے، کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیارے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویرا ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ مبارکۃ فاتحہ۔ مرحوم مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صادق علی ابن حشمت علی کو حفظات سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته، ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر وعلى السراج المنیر وعلى رحمة للعالمین، العبد المعید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین،
अम्मा बाद फ़क़द हकीम फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दुरूद भेजे मोहम्मद। गिरामी सूरह इसरा की 23वीं आयत और 24वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि जो वालिदैन की हकीकत और वालिदैन के रुतबे की तरफ हमें और आपको मुतवज्जे कर रही है। सबसे पहले इरशाद हो रहा है फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे परवरदिगार आलम का ये हतमी फ़ैसला ये है कि किसी की इबादत ना की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत की जाए। और उसके फ़ौरन ही बाद जो ज़िक्र हो रहा है वह बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। आगे इरशाद हो रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और अगर उनमें से एक या दोनों आलम पीरी की तरफ पहुँच जाएं, बुढ़ापे की तरफ पहुँच जाएं, तो फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनसे उफ़ करके भी बात ना करना, वला तनहरहुमा, और उनको हरगिज़ हरगिज़ ना झिड़कना, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को उनके सामने तवाज़ो के साथ झुकाए रहना। और फरमा रहे झुकाए रहना, क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जो भी बात हो तुम उनसे शाइस्ता तरीक़े से करना, अदब के दायरे में रह के तुम उनसे बात करना। वक़ुल रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और तुम उनके लिए उस सूरती से दुआ करना कि परवरदिगार आलम इन पर तुम अपनी रहमतों को नाजिल फरमा, जिस सूरत से ये आलम सिगार में हम पर अपनी रहमतों को साया की। अज़ीज़ान गिरामी, ये आयात हैं कि जिसमें माँ बाप की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। सबसे पहले पूरे कुरान मजीद का मुतालिया फरमाइए, अगर आप जहाँ जहाँ भी परवरदिगार आलम ने अपनी अज़मत का तज़किरा किया है, अपनी इबादत का तज़किरा किया है, उसके फ़ौरन बाद माँ बाप की इताअत का तज़किरा किया है। जहाँ पर अपने शुक्रिया को परवरदिगार आलम ने फ़र्ज़ किया, उसके फ़ौरन ही बाद माँ बाप के शुक्रिया को फ़र्ज़ किया है। वानिश्कुरली वाले वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। किसी ने हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जब न रसूल अल्लाह परवरदिगार आलम ने अपने शुक्रिया के फ़ौरन बाद माँ बाप के शुक्रिया को क्यों फ़र्ज़ किया, तो इमाम ने इरशाद फरमाया, देखो परवरदिगार आलम ने माँ बाप को रब्ब मजाजी का मर्तबा दिया है। रब्ब मजाजी क्या, बच्चों के लिए बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज उर्दू का जो हाल है वो हम और आपसे मख्फी नहीं है, यहाँ से लेके लखनऊ तक, यानी उसमें सब शामिल हैं, और उसमें कुछ कोताहियाँ हम लोगों की भी हैं, और फरमा रहे कुछ कोताहियाँ हम लोगों की भी हैं कि हम बच्चों को मुतवज्जे नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए ख्याल नहीं कर रहे हैं कि अगर अभी उर्दू को नहीं संभाला गया, ये तो मजलिसों का तुफ़ैल है और देहातों में मरासिये का तुफ़ैल है कि जहाँ पर उर्दू कुछ ना कुछ सवरी हुई है, कुछ ना कुछ सुधरी हुई है, वरना उर्दू का तो जनाजा उठ रहा है। अंदाज़ा आप लगाइए, एक मौलाना ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हक़ीर क्या, इंशाअल्लाह हक़ीर के घर के ऊपर इंशाअल्लाह ठीक 5:30 बजे मजलिस है, तो आप लोग तशरीफ़ लाइएगा। तो वो साहब, एक साहब आए और आने के बाद मुसाफिया जब किया तो कहने कि हुजूर वो हक़ीर, और कर रहे वो हक़ीर कौन है, किस क्या मजलिस है, वो तो बता दीजिए। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, जब ये उर्दू का हाल हो जाए, इंसान ना समझ पाए तो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। उर्दू के अदब को देखिए, जो मरासी में बताया गया है, जो हमको और आपको समझाया गया है, सब कुछ मरासिये के अंदर। पहले इस तरह की मजलिसें थोड़ी ना थी जैसे हम पढ़ रहे हैं आज। पहले मरासी मीर अनीस का मरसिया, मिर्ज़ा दबीर का मरसिया और दूसरे जो मरसिया निगार थे उन सब का मरसियों को पढ़ा जाता था। इस तरह से मजलिसें होती थी लखनऊ में भी, और वो जो होते थे कारी साहब, वो मजलिसों को पढ़ा करते थे, इस तरह से होती थी। इस अंदाज़ की मजलिसें नहीं थी, लेक्चर टाइप से और वाज़े से मजलिसें नहीं होती थी। तो बहुत से लोग आते हैं मजलिस का वादा लेने के लिए और आकर कहते हैं कि
آپ ہمارے کیا ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے تشریف لے آئیے گا. یہ اردو کے حساب سے غلط ہے. اردو کے ادب کے لحاظ سے اپنے کو پست دکھانا ہے, کمتر دکھانا ہے, دوسرے کو آپ کو عزت دینا ہے. اور کر رہے ہیں میں تشریف اور کر رہے ہیں, میں کہوں گا میں تشریف لاؤں گا آپ کے 9 بجے تو یہ اردو ادب کے خلاف ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کے 9 بجے تشریف لاؤں گا. میں آپ کے 9 بجے حاضر ہوں گا, اور آپ کو اگر بلاؤں گا تو یہ کہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ہمارے کے 9 بجے تشریف لائیے. اور کر رہے ہیں یہ ہے اردو ادب. اور جہاں کے اوپر اردو پہنچ گئی ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس کو سنبھالنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہمارے جو کہا جائے کہ جو محلے ہیں, جو جہاں پر مساجد ہیں, جو جہاں کے اوپر ہیں, اس کے اندر بچوں کو بھیجیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اردو اور دینیات کو ضرور سیکھیں. جس صورت سے سب انتظام ہے, مسجد ہے موجود ہے الحمدللہ, پروردگار عالم کو شکر ہے, امام باڑہ موجود ہے پروردگار عالم کو شکر ہے. لیکن اسی سے تیسرا اگر ہم سوال کر لیں کہ مدرسہ کہاں پر ہے, ہمارا سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب مدرسہ کہاں پر ہے. اور کیجیے گا, یاد رکھیے گا, اگر آپ نے بچوں کو نہ پڑھایا اور اردو کو نہ سنوارا اور بچوں کی تربیت نہ کی, بچوں کو دیندار نہیں بنایا, تو نہ مسجد رہ جائے گی نہ امام باڑہ رہ جائے گا. درود بھیجے محمد والے. بچے سمجھیں گے نہیں کہ مسجد کسے کہتے ہیں, نظر دینا کسے کہتے ہیں, غسل کرنا کسے کہتے ہیں, مسجد کے آنے کے کیا احکام ہیں, امام باڑے کے آنے کے احکام کیا ہیں, پاکیزگی کے اہتمام کیا ہے, غور کر رہے ہیں غسل کرنے کے اہتمام کیا ہے. بچے جب سمجھیں گے نہیں تو وہ احترام کیا کریں گے مسجد و امام باڑے کا. اس لیے جو سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ کہ ہم جہاں پر بھی ہیں, شہر میں, دیہات میں, ہر جگہ جہاں پر مسجد ہے وہاں مدرسہ ہونا چاہیے, مدرسہ جعفری ہونا چاہیے. وہاں معین کی جہاں آپ سب کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, تو اس کام کو بھی ضروری سمجھیے. اس کام کا بڑا فضل ہے اور بہت رتبہ ہے عزیزان گرامی. اگر آپ نے بچوں کو پڑھا دیا, اگر کل بچے, میں بامبے میں مجلس, بغل مسجد میں مجلس پڑھ رہا تھا, مجلس کے بعد بہرحال جیسے فاتحہ پڑھوائی جاتی, میں نے کہا ایک بار سورہ ہم, 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پڑھ دی مرحوم کے لیے. تو مجلس کے بعد ایک باپ آئے بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے پاس, اور آنے کے بعد کا مولانا صاحب اس بچے کو یہ بتا دیے کہ سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور کہنا سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بھی تشریف رکھیے, ممبر کے پاس بیٹھایا. جب سب چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو نہیں بتایا سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب یہ نہیں سمجھ پایا. کہا سورہ اخلاص نہیں بتایا؟ کہا نہیں مولانا صاحب. ہم نے کہا یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے, بتائیے بچے کو سورہ فاتحہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ کہا اس میں بامبے کی زندگی ہے, آپ جانتے ہیں کتنی مصروف زندگی ہے یہاں کی. تو ہم نے کہا اگر آپ نہیں بتا پائے تو کم از کم ان کی مادر گرامی کو بتانا چاہیے تھا. بھئی جب ہم پہلے بچے تھے, چھوٹے تھے, تو کون ہم کو بتاتا تھا کلمہ؟ ماں بتاتی تھی. اور کر رہے ہیں اللہ ایک, پنجتن پاک, امام 12, معصوم 14, یہ کون ہمیں سکھاتا تھا؟ ماں سکھاتی تھی. تکیے پر سر رکھنے سے پہلے یہ سب باتیں کون بتاتا تھا؟ اصول دین کتنے ہیں, فروع دین کتنے ہیں, آسمانی کتابیں کتنی ہیں, یہ کون پڑھاتا تھا؟ یہ ماں پڑھاتی تھی. اور کر رہے ہیں ماں پڑھاتی تھی, وہ سکھاتی تھی. نبی کتنے ہیں یہ کون بتاتا تھا؟ بڑے نبی کتنے ہیں, علم تمہارا کیا ہے, قرآن تمہارا کیا ہے, اسلام تمہارا کیا ہے, کعبہ تمہارا کیا ہے, کون پڑھاتا تھا؟ ماں پڑھاتی تھی. اندازہ لگائیے گا. اب ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں رہ گیا شہر میں, تو وقت ہی نہیں ہے بچے کے لیے. تو ہم نے کہا آپ کی انہی نے کیوں نہیں بتایا, والدہ نے ان کی. کہا اس میں صبح ہوئی 10:30 بجے سے تلک, میں بھی آفس چلا گیا اور وہ بھی آفس چلی جاتی ہیں. تو ہم نے کیا کیا, اس بچے کو وہاں جا کے بورڈنگ میں ڈال دیا ہے. وہیں رہنا ہے, وہیں کھانا ہے, وہیں پینا ہے, وہیں رہتا ہے. جب کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو چھٹی کے دن ہم لوگ اس کو بورڈنگ سے لے آتے ہیں. جیسے آج اس کے چچا کی مجلس ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں لے آئے ہیں یہاں پر. تو مولا صاحب اس کو بتا دیے. تو ہم نے کہا پہلے فاتحہ اس کو سکھائیں یا آپ پر فاتحہ پڑھیں؟ درود بھیجے محمد والے. اور کر رہے ہیں تو فاتحہ ہی ہے. اب وہ بچے سے پوچھا تو بچہ, دیکھیے یاد رکھیے گا, بہتر سے بہتر اسکول میں پڑھایا جائے, اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا جائے, لیکن یاد رکھیے گا اگر بنیادی گھر کی تعلیم نہیں ہے, اور کر رہے ہیں ہم نے اللہ رسول کو, اہل بیت کو نہیں پہچانوایا ہے, میں طاہر کو نہیں پہچانوایا ہے,
تو بچہ کیا میری قبر پر بیٹھ کر نظم انگلش میں پڑھے گا، پوئٹری پڑھے گا یا پوئم پڑھے گا؟ آپ بتائیے کیا پڑھے گا جب وہ جانتا ہی نہیں سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں، سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں، سورہ یاسین کسے کہتے ہیں، وہ کیا پڑھے گا وہاں کے اوپر آ کے؟ یہ عالم ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ چیز وہ یہ کہ اپنے بچوں کی آپ دینی تعلیم سے اس کو مزین کر دیجئے، مضبوط کر دیجئے، کہ جب بڑا ہو جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں جانتے، اپنے 8ویں امام کو نہیں جانتے۔ نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، اب ہمارے جو استاد تھے ان کے ساتھ، مولانا سعادت حسین صاحب کے ساتھ، اب جو وہاں جا کر بیٹھا تو ان کی عادت تھی غسل پوچھ لینا، ان کی بیچارے مرحوم کی عادت تھی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیا۔ انہیں کہا یہ بتاؤ پنجے تن کہیں ہیں؟ بوڑھے تھے بیچارے، ڈنڈا لیے رہتے تھے، بہت بڈھے تھے، 80-90 سال کے ہو گئے تھے، ہم لوگ ساتھ ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے جاتے تھے، کہیں نکاح کہیں مجلس اپنے لے جایا کرتے تھے۔ اس کا جیسے ہی اس نے کہا تو کہا بتاؤ پنجے تن کہیں ہیں؟ تو اس نے کہا 4۔ تو انہیں نے ڈنڈا ہلایا اپنا اس سے کہ مارے کہ نکاح میں آیا ہے، ان کا سہرا بننا ہے، ان کو یہی نہیں معلوم، تو غسل کیا معلوم ہوگا ان کو؟ اور کیے گا تو پیچھے والوں نے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں دو شالہ بنے ہوئے، وہ جو بیٹھے تو انہیں کہا کہہ دو 5، تو وہ کہنے لگا اچھا 5، ایک درود بھیجے محمد اور کر رہے ہیں۔ یہ عالم ہے، غور کیجئے گا۔ جب ہم اپنے کیا کمپٹیشن ایک کر رہے تھے، ایک مسابقہ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے ایک BA کی لڑکی جو شیعہ کالج میں پڑھتی تھی، اس سے یہ سوال کیا یہ بتاؤ بقرعید کو عید الاضحیٰ کے دن کیا ہوا تھا واقعہ، کیا ہے واقعہ، سنیے۔ تو اس نے جواب کیا دیا کہ بقرعید کے دن مولانا صاحب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ رسول اللہ نے اپنی تلوار سے حضرت علی کو ذبح کیا تھا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ مسائل اس طرح سے جب ہوں گے تو قوم کہاں پر پہنچے گی؟ دیکھیے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جنہوں نے کہا جائے علم کو آگے بڑھانے کے لیے، علمی کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان کے درجات عالی و متعالی کرے۔ اب بالکل سناٹا ہے، فی الحال سناٹا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے پروردگار عالم کے اوپر کہ جب وہ ایک نعمت کو لیتا ہے تو دوسری نعمت کو عطا کرتا ہے، اور کر رہے ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم پر غور کریں اور کریں، ان کو دینی تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ جو تعلیم دینا ہے اس کے ساتھ آپ تعلیم دیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے مولا کائنات غالب کل غالب علی بن ابی طالب تشریف لیے جا رہے ہیں اپنے صاحب کے ساتھ، دیکھا کہ وہ قبر سے گزر ہو رہا ہے، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، جیسے ادھر گزر ہوا تو مولا نے کہا اس قبر سے دور ہو کے چلو، الگ ہٹ کے چلو، تو سب اصحاب ہٹ گئے اور سب اپنے کام سے چلے گئے، سب ساتھ ساتھ چلے گئے۔ جب واپس آ رہے ہیں تو مولا علی کہہ رہے ہیں اس قبر پر چل کر فاتحہ پڑھو، اور کیے گا تو ہر آدمی سوال کرے گا ابھی جب جا رہے تھے تو آپ دور ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں چلو اس قبر پر چل کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں پر چلتے ہیں۔ کہا مولا یہ ماجرا کیا، یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ مولا نے کہا جب جا رہے تھے تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا دور ہٹ کر چلو، اور جب آ رہے ہیں ہم لوگ تو اسی وقت جو یہ مرنے والا ہے، اور کہ جو مرنے والا ہے جو اس کی زوجہ ہے، اس نے اس کے بچے کو لے جا کر مکتب میں رکھا ہے، مکتب میں داخلہ کرایا ہے، اور آج اس کے بچے نے اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوئی ہے۔ تو پروردگار عالم کو شرم آتی ہے کہ جس کے بچہ اللہ کو ارحم الراحمین مان رہا ہو اس کے باپ پر یہاں کے اوپر عذاب نازل کیا، اس لیے پروردگار عالم نے اس بچے کے سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سبب پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ درود بھیجے محمد ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد فرما رہے
رہے ہیں؟ اس لیے پروردگار ہے. تو کیا کہنے کا مقصد ہے؟ اپنے بچوں کی بسم اللہ کرائیں جنہیں نہیں کرائی ہے. صحیح ہے، ان کو مکتب میں ڈالیں، پڑھائیں، جو محلے کے پڑھے ہیں، جو بزرگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ میں بیٹھائیں اور کہیں میرے بچے کو پڑھانا ہے. عزیزان گرامی، سب سے بڑا ایصال ثواب یہی اور کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کے تعلیم کا انتظام کر دیا، قرآن کا انتظام کر دیا، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا انتظام کر دیا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ تو بیچ کی بات تھی. بہرحال یہاں کے اوپر جہاں بھی پروردگار عالم نے اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی، اس کے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کی طرف پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، ماں باپ کی اطاعت، اللہ کا شکر، ماں باپ کا شکرانہ. بات یہاں سے چلی تھی، آ گئی وہیں پر جہاں سے لے کے چلا تھا. جب 8ویں امام سے پوچھا پروردگار عالم نے کیوں اپنے شکرانے کے فوراً بعد ماں باپ کے شکرانے کو رکھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ماں باپ کو رب مجازی کا درجہ دیا ہے. بات یہاں سے چلی تھی، رب مجازی کو سمجھانے کے لیے، بچوں تک بات پہنچانے کے لیے. ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے مجاز. شیر اپنے وجود کے لحاظ سے غور کر رہے ہیں، شیر جو جنگل کے اندر ہے یہ حقیقت ہے. غور کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو شیر کہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں شیر ہندوستان خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی علی اللہ مقام ہوں جیسے کرتے تھے. یہ اعلان میں اپنے امام باڑے میں سرکار حسینی میں اعلان کر رہا ہوں اور وہ تشریف لا رہے خطیب الایمان، دادا کے زمانے کی بات ہے. شیر ہندوستان خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی خطاب کرنے جا رہے ہیں. جلدی سے وہ آئے، مجھے اپنے گود میں لے لیا، اپنے سے گود میں لے لیا اور کہنے لگے میں شیر دکھائی دیتا ہوں میں تمہیں شیر دکھائی دیتا ہوں. اب ہمیں اس وقت جواب ہی نہیں تھا، اب اس وقت ہمارے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ اب کیا کہے. اب دیکھا یہ آپ کا نام ہی تو ہے، اب تو سمجھے نام ہے یہ، اس لیے یہاں کے اوپر تو ہم نے کہا یہ حضور آپ کا نام ہے اس لیے میں نے آپ کا نام لیا. پھر عزیزان گرامی کہ جب کہا جائے مکتب میں آیا اور کچھ 2-4 الفاظ پڑھے تب بتایا گیا منطق میں ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں، وہ شیر نہیں ہے جنگل کے کہ جن کو کہا جا رہا ہے شیر ہندوستان، بلکہ شیر صفت کیا ہے کہ یہ شیر کی تنہا وفادار ہے. غور کر رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے والے، یہ شجاع ہیں، یہ بہادر ہیں. اس لیے یہاں کے اوپر مجازی طور کے اوپر ان کو شیر کہا جا رہا ہے، ورنہ شیر وہی ہے وہ جو وہاں کے اوپر ہے. یہاں پر جو امام کہہ رہے ہیں ماں باپ رب حقیقی نہیں ہے، رب مجازی ہیں. یعنی پروردگار عالم رزق کا دینے والا ہے، لیکن اس رزق کو پہنچانے والا کون ہے؟ ماں باپ کو ذریعہ بنا رہا ہے. صحیح ہے، اللہ نہیں رات میں آتا ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اور آنے کے بعد گھوڑے کے بیٹھ کر بچہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، بہت ادھم مچا رہا ہے، اللہ میاں کے فرشتے شیشی بنا رہے ہیں اور آنے کے بعد وہ شیشی دے رہے بھیا پی لو دودھ، پی لو پی دو، نہ رو نو رو، اور اس کو جو ہے کہا جائے لوری دی جا رہی ہے. کون دے رہا ہے لوری؟ ماں دے رہی ہے لوری. رزق کون لا رہا ہے؟ باپ رزق لا رہا ہے. حقیقی رازق پروردگار عالم ہے، رب مجازی جو ہے وہ ماں باپ کی شکل ہے. اور فرما رہے ہیں، بات واضح ہو گئی. پروردگار عالم ستار العیوب ہے اور کر رہے ہیں گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے. غلطی ہو گئی اور کر رہے ہیں غیبت ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. اگر وہ معاف نہ کرے تو یہ چہرہ دھیرے دھیرے کالا ہونے لگے گا. جیسے پہلے بہت سے نبی کے زمانے میں جو غلطی کرتا تھا یا تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یا ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا. صحیح ہے کہ آج انہی نے 200 جھوٹ بولے تو گھر کے دروازے پر لکھا ہوا ہے 200 آج بولے. آج انہی نے یہ غیبت کی، آج انہی نے جو یہ جھوٹ بولا، آج یہاں کے اوپر انہی نے ان کی زمین غصب کی. غور کر رہے ہیں، وہ سب سارے گناہ وہاں کے اوپر لکھ دیے جاتے تھے. غور کر رہے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ جو کہ آپ امت غور کر رہے ہیں رحمت للعالمین سے ہیں. پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے. اور کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کئی ہزار گناہ کر چکے، نہ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں، نہ ہمیں معلوم ہے آپ کے بارے میں. اور کر رہے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے آپ کے بارے میں. اندازہ لگا رہے ہیں
ورنہ اگر ہر ایک کو معلوم ہو جائے بھیا کیا گناہ کیے روز تو کوئی کسی مولانا کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھے اور کر رہے ہیں بھیا پتہ چل گیا بھیا آج تو مولانا صاحب کہہ تو یہ رہے تھے ممبر سے اور خود ہی 50 جھوٹ بولا کرتے ہیں، خود ہی یہ کیا کرتے ہیں، تو کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اس لیے پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے گناہوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ صفت کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی۔ ستار العیوب پروردگار عالم کی صفت ہے، لیکن جلوہ کس میں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کی شکل میں۔ لوگ آئے شکایت کرتے ہیں بھیا آپ کا لڑکا وہاں کے اوپر ابا مل گئے وہاں پر کہ وہ دیکھیے آپ کا جو لڑکا ہے ببلو وہ دیکھیے وہاں گالیاں بک رہا تھا، وہاں کے اوپر وہاں کوئی پتنگ بازی میں وہاں گالیاں بک رہا تھا، میرے لڑکے کو گالی تھی، ابا بگڑ گئے۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میرا لڑکا ایک بھی گالی نہیں بکتا ہے، کبھی اس کو ہم نے گھر میں گالی بکتے نہیں دیکھا ہے۔ اور کر رہے ہیں یہ کون پردے ڈال رہا ہے؟ باپ پردے ڈال رہا ہے۔ جس صورت سے گناہ پر پردے کون ڈال رہا ہے؟ خدا ڈال رہا ہے۔ وہی صفت باپ کو دی گئی ہے کہ وہ پردے ڈال رہے۔ گھر پر شکایت آئی، آ کے کنڈی ہلائی کوئی نے، کہا کیا ہوا؟ کون؟ کہا وہ دیکھیے آپ کا لڑکا جو ہے وہ پرویز وہ وہاں پر گالیاں بک رہا ہے۔ ماں نے کہا ہٹو، میرا لڑکا کہاں گالیاں بکتا ہے؟ وہ گھر میں تو گالیاں بکتے ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، وہ نہیں گالیاں بک سکتا۔ ماں اس کے اوپر پردے ڈال رہی ہے۔ کس کی صفت ہے؟ خدا کی ہے۔ جلوہ کس میں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کی شکل میں جلوہ ہو رہی ہے۔ ماں باپ رب مجازی ہیں۔ صفت ہے پروردگار عالم کی یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، جو دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اور کر رہے دعائے کمیل میں بھی جملہ آیا ہے، اور کر رہے صفت پروردگار عالم کی۔ آپ اور کیجئے گا، ہم سے گناہ ہوا، توبہ کر لی، پروردگار عالم فوراً راضی ہو گیا۔ جھوٹ بول دیے، توبہ کر لی، پروردگار عالم فوراً راضی ہو گیا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے رزق کو بند کر دے۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری ہے، ایک سانس اوپر جائے اور واپس نہ آئے، اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں۔ اندازہ لگائیے، اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ان سانسوں کے اوپر، اس دیکھنے کے اوپر ایک جھٹکے کے اندر کیا ہوا؟ گئے تھے وہ حمام گئے تھے اور پتہ نہیں کیا ہوا، وہ وہی گر گئے۔ اور کر رہے ہیں فالج کا اٹیک پڑ گیا۔ کیا تھا؟ یہ آپ کا اختیار تھا۔ کس کا اختیار تھا؟ یہ کس لیے؟ تاکہ دیکھو، عبرت حاصل کرو، اپنے پر نہ اتراؤ کہ یہ ہماری طاقت ہے، ہم سب کچھ ہیں، ہمارا پیسہ کمایا ہوا ہے، ہماری قوت بازو ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ ہم چل رہے ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں، یہ ہمارا دل ہے جو دھڑک رہا ہے، یہ سب پروردگار عالم کی قدرت میں، اس کے کنٹرول میں ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا۔ تو یہ یہاں پر ایک بہت جلد راضی ہو جانے والے کس کی صفت ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ لڑکا نے باپ کے بارگاہ میں ہو گئی، کہا جائے کوئی بات ہو گئی، باپ بگڑ گئے، بیٹے سے ناراض ہو گئے، ماں باپ ناراض ہو گئے کہ اب ہم سے بات نہ کرنا، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور تھوڑے ہی دن کے بعد، 1 مہینے بعد لڑکے کا ویزا سعودیہ سے آ گیا، لڑکا چلا گیا سعودیہ کام کرنے کے لیے۔ اب وہاں سے لوٹ کر آ رہا ہے، 5-6 سال کے بعد فون کر رہا ہے، اماں ہم وہاں سے آ رہے ہیں اور ہماری اموسی فلائٹ پہنچے گی 2 بجے تلک، اور کہ جو اماں کہہ رہی تھی بات نہیں کریں گے، جو ابا کہہ رہے تو منہ نہ دکھانا اب ہم کو، تم نے ہم سے بدتمیزی کی ہے، وہی ابا گھر کے باہر چکر لگا رہے، وہی اماں جو کہہ رہی تھی چہرہ نہ دکھانا، ڈیوڑی پر کبھی آ رہی ہیں اور کبھی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بھیا آئے نہیں آئے؟ آپ دیکھ کے آئیے، پتہ کر کے فون کیے، کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی؟ انہیں تو کہا تھا 2 بجے فلائٹ آ جائے گی، کیا بات ہے؟ لڑکے کو بھیجا جا رہا ہے، بھیا موسی جاؤ گاڑی لے کر، اور بھائی کو لے کر آؤ، دیکھو پہلے پہنچ جانا، وقت سے پہنچ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم لیٹ ہو جاؤ، پہلے سے نکلو 2 گھنٹے پہلے، تمہیں وہاں کے اوپر ہونا چاہیے، اور بھیا کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی لڑکا محلے میں آیا اور گھر کے قریب پہنچا، جو باپ کہہ رہا تھا ہم سے ملنا نہیں، اور کہہ رہے جو باپ کہہ رہا تھا ہم سے ملنا نہیں، وہی بیٹے کو گلے سے لگا رہا ہے، وہی ماں ڈیوڑی پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہی۔ جیسے ہی بیٹا آیا، رحمت کی ہاتھ اٹھ گئے اور بچے کو گلے سے لگا لیا۔ کون جلدی راضی ہو گیا؟ ماں باپ راضی ہو گئے۔ جب ماں باپ
اتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں تو امام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی جو سب سے زیادہ محبت ہے پوری دنیا کے اندر، جو سب سے زیادہ محبت مشہور ہے، جو ماں باپ کی محبت ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ قطرے بھر محبت ماں باپ کی ہے اور سمندر بھر محبت خدا کی ہے۔ جب ماں باپ اتنی جلدی راضی ہو جاتے تو خدا کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہوگا۔ درود بھیجے محمد۔ یہ عزیزان گرامی ماں باپ کا رتبہ اندازہ لگائیے۔ بس پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، مولا سے پوچھا آقا یہ حسن سلوک سے کیا مراد ہے، حسن سلوک سے کیا معنی لیے جاتے ہیں؟ کہا جو کام بھی، اور کیے گا، ان کی شان کے مطابق ہو اس کام کو انجام دینا، یہ حسن سلوک ہے۔ ماں باپ پر پیسہ بہت ہے اور کر رہے ہیں تو اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا فرض ہٹتا جا رہا ہے، ہم مولانا ہو گئے، پیسہ ہے تو اب ماں باپ کو کیا ضرورت ہے، اب ان کو کیا دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، تب بھی جاؤ اور ان کی بارگاہ میں جا کر دو، اور کر رہے ہیں۔ نہیں ہے تو ہاتھ پیروں سے محبت کرو، ہاتھ پیروں سے خدمت کرو، پیسہ ہے تو پیسے سے، رتبہ ہے تو رتبے سے، اور کر رہے ہیں۔ بیٹے کا فرض کہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، کہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اور دیکھو دینے کے بعد یہ تم نہ سوچ لینا تم نے حق ادا کر دیا، ارے ہم ابا کو تو بھیج ہی رہے ہیں شہر سے 5,000 روپے مہینہ، سعودیہ سے 10,000 روپے تو بھیج ہی رہے ہیں گھر میں، تو ہم نے تو اپنا حق ادا کر لیا۔ امام کہہ رہے ہیں تمہارا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، اور کر رہے ہیں کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ ابا پاس تو ہے دیہات کے اندر پیسہ، اب ہم کو کیا بھیجنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، تمہارا فرض ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے کیا کر دینا۔ یہ نہیں کہ بھیا دوا لے آؤ، بھیا تم جاؤ دوا لے آؤ، لانے کے بعد اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پیسے تو ہیں نہیں کہاں سے لائیں، اور ان سے لیں، ان سے غور کر رہے ہیں۔ تم ان کی ضرورت سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دو، اور اس انداز سے دو کہ ہمیشہ ان کا ہاتھ اوپر رہے، ان کا ہاتھ نیچے نہ ہونے پائے۔ تم کس صورت سے جاتے ہو ایک بادشاہ کی دربار میں، کس صورت سے تم جا کر وہاں پر سوغات دیتے ہو؟ بادشاہ کا ہاتھ نیچے رہتا ہے، غور کیجئے گا، یا اوپر رہتا ہے؟ فقیر کو کس صورت سے دیتے ہو کہ تمہارا ہاتھ اوپر رہتا ہے، فقیر کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ لیکن جب ان کی بارگاہ ہمیں کوئی چیز دینا تو ان کا ہاتھ اونچا رہے، تمہارا رہے۔ جس صورت سے ایک بادشاہ کے دربار میں جایا جاتا ہے کہ وہ قبول کر لے، ان کو اس کی ضرورت نہیں، اگر وہ قبول کر لے تو تم پر احسان ہے، والدین پر احسان نہیں۔ اور کر رہے ہیں وہ ہے، اگر اس کو قبول کر لے، تمہاری بھیٹ کو، تمہارے دینے کو، تمہارے عطیے کو، تو تمہارے پر احسان ہے۔ اس طرح سے جس صورت سے ایک بادشاہ اگر قبول کر لیتا ہے تو وہ اس تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی والدین کا درجہ ہے، اگر تمہارے عطیے کو قبول کر لیں تو یہ سمجھنا پروردگار عالم کا لطف ہے، اس بادشاہ کا لطف ہے، اس شہنشاہ کا لطف ہے کہ تمہارے اس حقیر تحفے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ عزیزان گرامی ماں باپ کا درجہ آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے۔ آنے والے نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، میرے ماں باپ تو بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، اور کر رہے ہیں ضعیف ہو گئے، کبھی میں 1 سال ان کو حج پر لے جاتا تھا، 1 سال دوسرے ماں کو لے جاتا تھا۔ 1 سال ایسا ہی ہوا کہ دونوں نے ضد کر لی کہ ہم بھی حج پر چلیں گے۔ اب میں کیسے لے جاتا؟ تو میں نے کیا کیا، تھوڑے دور تلک باپ کو لے جاتا تھا، جب باپ کو وہاں بیٹھا دیتا تھا پھر ماں کو لے جاتا تھا، پھر ماں کو وہاں سے آگے لے جاتا تھا، پھر باپ کو وہاں تک لے۔ اس صورت سے ہم نے ان کو حج عمرہ کرایا۔ کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ اور کیے گا، ہم نے کیا حق ان کا ادا کر دیا؟ کہا تم نے ابھی کچھ حق نہیں ادا کیا ہے، یہ تو صرف تمہیں، اور کیے گا، نمی کے مقام سے تمہیں سوکھے مقام پر لٹانا
اور صرف ایک آہ اور درد کے سہنے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ رتبہ ہے ماں کا. درود بھیجے محمد والے. یہ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے اور کیجئے گا. بہرحال ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس باپ کے حوالے سے بے شک بہت سخت منزل ہوتی ہے. اولادوں کے لیے باپ کا اٹھ جانا بہت بڑا سایہ، بہت بڑی قوت ہوتی ہے گھر کے اندر، جو باپ کی شکل میں ہوتی ہے. جن کے باپ حیات ہیں خدمت کر لیجئے جتنا ہو سکے، اور کر رہے ہیں جتنا خدمت ہو سکے خدمت کر لیے. جن کے ماں باپ بھی موجود ہیں تو وہ تو نعمتوں میں لوٹ رہے ہیں پروردگار عالم کی. جتنی خدمت ہو سکے جتنی، اور جن کے دونوں گزر چکے ہیں اس دنیا سے تو جتنا ہو سکے اصالِ ثواب کریے، جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ اب مر گئے اب کیا کرنا مجلس، 10 سال تو گزر گئے اب کیا کرنا مجلس، اور کر رہے ہیں نہیں. مجلس کا اہتمام کر سکتے ہیں مجلس کا اہتمام کیجئے، قرآن خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں قرآن خوانی کیجئے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں بچوں کے تعلیم کا انتظام کیجئے. کسی بیوہ کو مدد کر سکتے ہیں ان کے نام سے بیوہ کی مدد کیجئے. کسی بھوکے کو کھلا سکتے ہیں بھوکے کو کھلائیے. قرآن خوانی کرا سکتے ہیں فاتحہ خوانی کرا سکتے ہیں تو فاتحہ خوانی کریے، تاکہ شب جمعہ جب ان کی روحیں آئیں اور آنے کے بعد جب وہ کہیں بھیجو ہماری طرف، بھیجو ہماری طرف، تو یہ مایوس ہو کر نہ جائیں. جب روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ تمہارے لیے کیا سال ثواب کیا گیا، تمہارے لیے کیا بھیجا گیا، کیا تمہارے لیے تحفہ آیا. تو جس کے لیے کوئی تحفہ نہیں جاتا ہے تو وہ روحیں جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے تڑپتی ہیں. اور کیجئے گا ایک دوسرے کو دیکھ کے تڑپتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہم کو بھلا دیا. جب تک ہم زندہ تھے تو ہمارا خیال رکھا، اب مرنے کے بعد کوئی خیال نہ رکھا. اور کر رہے ہیں ماں باپ یہاں کے اوپر شکایت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دیجیے دنیا کے اندر. اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، شکایت کا موقع نہ دیجیے. یہ ہے رتبہ باپ کا. جس منزل پر بھی آپ پہنچ جائیے، جس منزل کے اوپر بھی آپ پہنچ جائیے، امام ارشاد فرما رہے ہیں جس منزل پر بھی اگر مرجع دورہ بھی بن جائے، اور کر رہے ہیں زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی بن جائے، لیکن باپ کا احترام مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا باپ کا احترام یہ ہے کہ تم اس کا نام نہیں لے سکتے، اور کر رہے ہیں اس کے آگے نہیں چل سکتے، اور کر رہے ہیں اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس کی وجہ سے باپ کو گالی پڑے. اولاد کا یہ فرض ہوتا ہے عزیزان گرامی. اندازہ لگائیے، غور کیجئے گا. یہ ہے باپ کا رتبہ. اور ذرا سا نہیں ہم کے مولانا ہو گئے، ہم انجینئر ہو گئے، ہم ڈاکٹر ہو گئے ہیں، اور کر رہے ہیں ہمارے باپ تو جاہل ہے، ہمارے باپ تو کہا جائے کہ کاشتکار ہے، ہمارے باپ تو یہ ہے، اب ان کی کیا کہا جائے. اب اس سے وہ سوچ رہے ہیں دل کے اندر. ذرا سا ایک آن کے لیے یہ خیال نہیں آنا چاہیے ہے کہ ہم ان سے بلند درجے پر چلے گئے. اور کر رہے ہیں جناب یعقوب اپنی اولادوں کے ساتھ جا رہے ہیں. کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ جناب یوسف سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک درود بھیجے محمد والے. مصر ملنے کے لیے آ رہے ہیں. پورا واقعہ آپ کا جناب یوسف کا سامنے ہے. 2 روایتیں ملتی ہیں کہ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور پورا لشکر وہاں کے اوپر تھا. تمام وزراء، تمام کہا جائے بڑے بڑے عہدے پر جو فائز تھے سب کھڑے ہوئے تھے وہاں کے اوپر. اور ایک یہ ہے کہ دربار میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر جناب یعقوب آئے اور آنے کے بعد نظر پڑ گئی. باپ نے بیٹے کو دیکھا جو اتنے سال سے بچھڑا ہوا تھا، اور بیٹے کی نظر باپ پر گئی. جیسے ہی باپ کے اوپر گئی، غور کیجئے گا ان کی محبت باپ کی جو پہلے ہی سے مشتاق تھے اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے، تو جناب یوسف کے ذہن میں صرف یہ آ گیا کہ میں اپنے گھوڑے سے اتروں یا نہ اتروں. اور کیجئے گا یا اپنے تخت سے اتروں یا اپنے تخت سے نہ اتروں. ذہن میں جیسے ہی خیال آیا اور صرف توقف کیا تھا کہ جناب جبرائیل نازل ہو گئے. آ کے سلام کیا، جواب سلام دیا اور کہا یوسف پروردگار عالم کا حکم یہ کہ اپنے ہاتھ کو بلند کیجئے، اپنے دائنے ہاتھ کو بلند کیجئے، مٹھی کو کھولیے. جیسے ہی آپ نے اپنی مٹھی کو کھولا اس سے ایک نور برآمد ہوا، وہ آسمان کی طرف چلا گیا. کہا اے جبرائیل یہ نور کیسا تھا کہ جو میرے ہاتھ سے آسمان کی طرف چلا گیا؟ کہا یہ نسل نبوت، غور کیجئے گا، چلنے کا سلسلہ تھا، یہ وہ نور تھا
کہ جو نبوت میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ اپنے باپ کے احترام کے لیے گھوڑے سے اتروں یا نہ اتروں، تخت سے اتروں یا نہ اتروں، مثلا جیسے ہی آپ نے سوچا یہ تو آپ سے ترک اولا سرزد ہو گیا۔ جو ترک اولا سرزد ہوا ہے اس کا پروردگار عالم کی طرف سے خمیازہ یہ ہے کہ اب نور نبوت آپ سے سلب کر لیا گیا ہے، آپ کے دوسرے بھائی کی اولاد میں رکھا جائے گا، اب آپ کی نسل میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آ گیا کہ باپ کے احترام کے لیے میں اتروں نہ اتروں، باپ کے احترام کے لیے میں یہاں پر اتروں کہ اس کو کیا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اگر ترک اولا سرزد ہوا تو نبوت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ماں باپ کے احترام کے لیے ایک لمحے بھی سوچ لے تو کیا ہوگا۔ درود بھیجے محمد والے۔ ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد۔ یہ عزیزان گرامی باپ کا احترام، باپ کی منزلت دیکھیں۔ ہم اور آپ بہت ہر بار کہا جائے رمضان میں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہی ہیں۔ سورہ بقرہ کا شان نزول یہ ہے، اور کیجئے گا کہ بنی اسرائیل میں آپس میں جھگڑا ہوا، آخر کلام میں جھگڑا ہوا، کس بات پر جھگڑا ہوا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ حکم ہوا کہ ایک کہا جائے جو قتل ہو گیا ہے اس کا کیسے پتہ کیا جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ کہا پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لو، لاش سے تم جیسے ہی مس کرو گے وہ زندہ ہو جائے گا، خود قاتل کو بتائے گا کس نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور کہ اب جب ہوتا کیا ہے، شریعت تو ایک حکم آپ کو بتاتی ہے، وضو ایسے کرنا ہے، صحیح ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں سماج میں دقیانوس کہ اتنے مسائل پوچھتے ہیں، اس طرح سے گھما گھما کے پوچھے جاتے ہیں کہ اپنے ہی لیے پرابلم کھڑی کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر وضو کرنے کو کہا گیا ہے، واجب وضو غور کر رہے ہیں، مستحب ہاتھوں کو توڑنا، جو دھونا، کلی کرنا ناک پہ پانی اور چہرے پر، ہاتھوں پر، اور مسح کر لینا، یہ ہے غور کر رہے ہیں، پانی ڈالنا تاکہ ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے، غور کر رہے ہیں۔ اب بعض جو شکی ہوتے ہیں وہ شک کی بنا کے اوپر جو وضو کرتے ہیں وہ ایک ایک روئے کے اندر پانی پہنچایا جائے، گھسڑ گھسڑ کے گھسڑ گھسڑ کے گھسڑ گھسڑ کے، سمجھ رہے ہیں، وہ پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک وضو نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے، کیا حکم ہے یہاں پر؟ جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے، چہرے پر پانی ڈالیے، آپ واجب نیت کیجئے، دونوں ہاتھوں پر آپ نے ڈالا، مسح کیا، 2-3 منٹ کے اندر آپ کا وضو ہو گیا، آپ جائیے جماعت میں شرکت ہو جائیے۔ لیکن جو شکی ہوتے ہیں، امام مشککین ہوتے ہیں، ان کے وضو کو آپ دیکھیں گے جماعت ختم ہو گئی، زیارت ہو رہی، ان کا وضو ہی نہیں ختم ہوگا، صحیح ہے۔ ایسے ہی بہت سے مولانا بھی ہوتے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک قوم میں طالب علم تھا کہ وہ اب جو وہ غسل کے لیے جاتا تھا حمام کے اندر، تو ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ یہ کب نکلے گا واپس، یا اللہ کب یہ نکلے گا اندر حمام سے۔ اب جو گیا 2-2.5 گھنٹے غسل اندر ہو رہا ہے، پانی پر پانی، پانی پر پانی، پانی کے اوپر پانی ڈالے جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیے کیا ہوگا ایسا جاڑے کے زمانے میں، کیا ہوگا جو آدمی 2-2-2.5 گھنٹے نہ آئے اور پھر بھی اس کو یقین نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں کثیر الشک، اور کر رہے ہیں کثیر الشک، کہ جو اس کے اندر مبتلا ہو جائے، اندازہ لگائیے گا اور کیجیے گا۔ یہ ہوتا تھا، ایسے ہی بنی اسرائیل کا ان کا مزاج تھا۔ بھئی خدا نے کہا تھا ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے کو لو، جا کے لاش سے لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے، جا کے کرتے قربانی، تو جا کے وہاں پر ہو جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب پوچھ رہے اللہ میاں وہ گائے کا رنگ کیا ہوگا؟ غور کر رہے ہیں، نیلی ہو، پیلی ہو، لال ہو تو 10 حکم آیا، نہ بہت زیادہ، غور کرے، گاڑھا کلر ہو نہ بالکل ہلکا ہو، ایسا ہو کہ جو آنکھوں کو بھائے۔ اب کہا اے موسیٰ جائیے پوچھ کر آئیے، رنگ تو آپ نے بتا دیا، موٹی ہو یا دبلی ہو، صحیح ہے، اس میں معاملہ پھنس گیا۔ کہا جا کے پوچھ کے آئیے، موٹی ہو دبلی ہو، تو حکم آیا نہ بہت موٹی نہ بالکل دبلی، کھائی پی ہوئی ہو، اور کیے گا چلیے یہ بھی ہو گیا۔ کہا موسیٰ اب یہ پوچھ کے آئیے کہ جو کھیت میں جوتی جاتی ہو والی ہو یا والی نہ ہو، جنگلی ہو، وہ بھی بیچارے وہ پوچھ آئیے، پوچھتے رہے یہ جاتے رہے، اور کیجئے گا تو جتنا پوچھئے گا، جتنا شک میں مبتلا ہوئیے گا، اتنے قانون بڑھتے جاتے ہیں، صحیح ہے، قانون بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے، بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے، بڑھتے جائیے گا۔ ابھی پوچھ لی جا کے، پولیس سے جا کے پوچھ آئیے، ابھی جائیے چوکی جائیے یہاں کی جو لہر پور کی، پوچھ کے آئیے ہم لوگ مجلس کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر 500 لوگوں کی اجازت ہے؟
ہم لوگ دے گئے, ابھی آپ کے اوپر آ جائے گا کہ اجازت نہیں ہے آپ پاس, جائیے پوچھ کے آئیے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوچھ کے آئیے, اجازت ہے, جائیے پوچھ کے آئیے. جتنا قانون پوچھئے گا اس میں مبتلا ہوتے چلے جائیے. جو موٹی موٹی چیز ہے اس کی رعایت کیے, بس جو آپ کو سامنے کی چیز بتائی گئی ہے اس کی رعایت کرنا انسان کے اوپر فریضہ ہے, بس اندازہ لگائیے. اتنا پوچھا, اب ادھر یہ پوچھتے جا رہے ہیں, وہ کسی گائے پر فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ موٹی ہے تو وہ موٹی ہے, وہ دبلی ہے تو بہت دبلی ہے, اس کا رنگ ایسا ہے تو اس کا رنگ. یہاں پر غور کیجئے گا, ایک باپ سو رہا ہے اسی گاؤں کے اندر, ایک ہی گائے اس کی, وہ سو رہا ہے, رات میں آنکھ کھل گئی. رات کو آنکھ کھلی, کہا بیٹا پانی پلا دو. بیٹا دوڑتا ہوا گیا, جلدی سے پانی لے کر آیا پیالے میں. غور کیجئے گا, لے کر آیا, لینے کے آیا, جیسے ہی لے کر آیا باپ کو پھر نیند آ گئی, وہ سو گئے. بیٹا پانی لیے ہوئے کھڑا رہا, وہ یہ سوچتا رہا کہ اگر ہم جگائیں گے تو ان کی مخل ہوں گا میں, اور ان کی نیند ٹوٹ جائے گی اور شاید یہ ناراض ہو جائیں گے. وہ پانی لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح کا وقت نزدیک آ گیا. جیسے ہی صبح کا وقت نزدیک آیا, باپ کی آنکھ کھل گئی, دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہوا ہے. اور کر رہے اس نے جو کہا جائے یہ دیکھا بیٹا کھڑا, کہا بیٹا تم نے جگا کیوں نہیں دیا؟ کہ بابا اگر جگا دیتا تو آپ کی نیند ٹوٹ جاتی, آپ کو تکلیف ہوتی, اس لیے میں پانی کھڑا رہا. باپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, بار الہ میرے بیٹے کو اپنے از غیب کے خزانے سے مالا مال فرما. دعا کا اثر یہ ہوا کہ جتنی کوالٹیز بتائی تھی بنی اسرائیل میں, وہ ساری کوالٹیز اس گائے پر جا کے پوری کی پوری اتر آئیں. اب جب تمام کوالٹیز ایک میں اتر آئیں تو ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس نے بتایا کہ ہماری قیمت اس کی یہ ہے, یہ ہے. وہ اس کو وہاں کے اوپر جو بکنے والی تھی چند سکوں کے اندر, وہ بہت سے وہاں کے اس کے داموں کے اوپر بکی. اس نے 2 خریدی, 2 سے 3 خریدی, 10 ہو گئی, 20 ہو گئی, 100 ہو گئی. وہ سب سے بڑا پورے گاؤں کا رئیس بن گیا. اندازہ لگایا کیوں رئیس بن گیا؟ باپ کے دل سے بیٹے کے حق میں دعا جو نکلی, پروردگار عالم نے اس کی عظمت کے لیے پورا گائے کا سورہ اتار دیا, جس کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا. ارے جب باپ کی دعا میں یہ اثر ہے, سورہ بقرہ اتر سکتا ہے, تو معصوم کی دعا کے اندر کیا اثر ہوگا؟ درود بھیجئے محمد. عزیزان گرامی, یہ ہے عزیزان گرامی باپ کی دعا کا اثر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ چند موقعوں کے اوپر آخر کلام میں دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک, جب پانی برس رہا ہو دعا مستجاب ہوتی ہے, اس وقت دعا جو کیجئے پروردگار عالم قبول کرتا ہے. ایک, جب نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت دعا کا موقع بتایا گیا ہے, دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک, نماز جمعہ کا خطبہ, اس میں اپنے دل میں دعا کرنا, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک, اگر باپ بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہے, اور کر رہے مظلوم باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہے, تو وہ بھی دعا مستجاب ہوتی ہے. عزیزان گرامی, آپ غور کیجئے, کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور کیجئے گا, خیمے پر ایک ماں نے بھیجا ہے جناب فضہ کو کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد صرف حسین کے چہرے کو دیکھتے رہنا. اور کیجئے گا, ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے پروردگار عالم ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے, ان کو جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے, اور ان کے فرزندگان کو اور ان کے کنبے کو, ان کے خانوادے کو پروردگار عالم صبر جمیل مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی, اور کیجئے گا جو بہت ہی محبت اہل بیت میں سرشار, اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے, اہل بیت کے محبت پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے نہ رہے, آج ان کے اصال ثواب کے لیے 40ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر فرزند کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے, گھر والوں کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے تو ہم نہایت عزت و احترام سے غسل کا اہتمام کریں, دفن کا اہتمام کریں, اور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم مجلس کا اہتمام کریں, اور اس کے بعد 40ویں کا اہتمام کریں. ہر فرزند کے دل میں, بیٹوں کے دل کے اندر, گھر والوں کے دل کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. کیا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ جذبہ کیا چوتھے امام کے دل میں نہیں پایا جاتا؟ آپ خود فیصلہ کریں عزیزان گرامی, اندازہ لگائے, غور کیجئے گا, کیا نہیں ہوگا. لیکن معاملہ یہ تھا عزیزان گرامی کہ جب حسین, غور کیجئے گا, جب حسین
غور کیے گا، میدان کربلا میں تھے اور میدان مقتل کے اندر تھے اور مقتل سے صدا آ رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا ولا ذبح الحسین بکربلا. اندازہ لگائیے گا. اور یہ ہوتا ہے تمام سماج کے لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے اٹھ گیا، غیر مذہب والوں کا عزیزان گرامی جائیں اور جانے کے بعد تعزیت پیش کرے. باپ دنیا سے اٹھا ہے تو بیٹوں کو گلے لگاتے ہیں لوگ آ کر کہ بیٹا گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسی کے شریک ہو جانے سے کوئی زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے میرے رشتہ دار وہاں سے آ گئے، میرے رشتہ دار وہاں سے آ گئے، میرے رشتہ دار وہاں سے آ گئے، محلے والے جمع ہو گئے، نہایت عزت و احترام سے غسل دیا گیا، نہایت عزت و احترام سے جنازہ اٹھایا گیا، نہایت عزت و احترام سے تدفین کی گئی، نہایت عزت و احترام سے ان کی مجلس کا اہتمام کیا گیا. لیکن کربلا کے اندر یہ رسم دنیا بدلتی ہوئی نظر آئی. عزیزان گرامی جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا، عزیزان گرامی روایات کے جملے یہ ہیں کہ چوتھے امام کو کیسے تعزیت پیش کی گئی کہ امام کے بستر کو نیچے سے کھینچ لیا گیا اور کھینچنے کے بعد چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، گلے میں کاردار توق پہنایا گیا. ارے بیٹیوں کو کیسے تعزیت دی گئی کہ سکینہ کے تاباچے لگائے گئے، بہنوں کو تعزیت کیسے دی گئی کہ سر کی چادر کو چھین لیا گیا. ارے بیٹے کو الگ لے جاتے ہیں لوگ، سینے سے لگاتے ہیں. سید سجاد کو ادھر سے لے جایا گیا جہاں باپ کا بے کفن لاشا پڑا تھا. جیسے ہی سید سجاد کی نظر پڑی، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی. شہزادی زینب نے ناقے کی بلندی سے گرا دیا. اے بیٹا سید سجاد میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں، اے سید سجاد تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے. کہے پھپھی اماں ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا اسی صورت سے پڑا ہے. شہزادی نے تسلی دی، اے بیٹا سید سجاد غم نہ کرو، اسی مقام پر کربلا بنے گی، اسی مقام پر فرشتوں کا نزول ہوگا، اسی مقام کے اوپر گریا ہوگا، اسی مقام پر زائرین آئیں گے، یہی پر فرشتے ماتم کریں گے، یہی پر سیدہ آئیں گی. واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائے بلند ہو رہی ہوں گی. یہاں پر کربلا ہے، یہاں پر سید سجاد ہے. ایک بچی اپنے بابا کو یاد کرتے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله